بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود غزنوی نے اراکین سلطنت کی عقل و فہم کا امتحان لینے کے لیے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکالا اور ایک وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا کہ یہ موتی کتنے دام میں فروخت ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، یہ موتی تو بہت ہی بیش قیمت ہے، سونے سے لدے ہوئے 200 گدوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا کہ اچھا، تو میرے حکم سے اس بیش بہا موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کی کہ حضور، اس موتی کو ضائع نہ کروں گا، میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس ہیرے کو توڑنا بدخواہی ہوگی۔ بادشاہ نے اس کو شاباشی دی اور ایک شاہی انعام عطا فرمایا اور اس موتی کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک دوسرے مقرب عہدیدار کو دیا، اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، حضور، اس بیش بہا موتی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے، خدا اس موتی کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کی، حضور، ایسے قیمتی موتی کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، اس موتی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے اعتراض ہوگا۔ سلطان محمود نے اس کو بھی شاہی انعام عطا فرمایا اور دیر تک اس کی تعریف کرتے رہے۔ غرض بادشاہ نے 65 اراکین سلطنت کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی انعام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت سے تعریف بھی حاصل کی۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا، انعامات سب کو دے چکے، تو آخر میں ایاز کو طلب کیا اور موتی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ اے ایاز، ہر ایک نے اس موتی کو دیکھا، تو بھی اس کی ساعتوں اور چمک کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا اس کی کیا قیمت ہوگی۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، اس قدر قیمت اس موتی کی غرض کروں، یہ موتی اس سے بھی کہیں زیادہ گرا اور بیش قیمت ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا، تو فوراً اس ہیرے کو توڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز سلطان کا مزاج شناس تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی اس نے ہیرے کو چکنا چور کر دیا اور خلعت اور انعامات کے ذرا بھی تمنا نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موتی توڑا، تمام اراکین سلطنت نے شور برپا کر دیا، دیوانہ خاص میں ہنگامہ مچ گیا۔ تمام وزرائے سلطنت نے کہا کہ واللہ، یہ شخص بڑا ناشکر اور نمک حرام ہے جس نے اس پر نور و محترم موتی کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا، اے محترم بزرگوں، بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی؟ اے لوگوں، تمہاری نظر موتی پر ہے، بادشاہ پر نہیں۔ میں تو اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور موتی کی طرف رخ نہ کروں گا، کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت و اطاعت میں شرک ہے۔ جس وقت ایاز نے اس راز کو اراکین سلطنت پر ظاہر کیا، تمام اراکین جو ایاز کے مقرب و بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے، اس کی فتح و کامیابی سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو موتی کی طرح ساری دنیا کو توڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو بچانا آسان ہو جائے گا۔